الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى۔ یہ سورہ علق کی 14 آیتیں پڑھی گئیں۔ کل 19 آیتیں ہیں جن میں ابھی 14 کی تلاوت کی گئی، جن میں 8 آیتوں کے متعلق ہم نے کچھ باتیں سنی۔ جن 8 آیتوں میں سے 5 آیتیں تو ابتدائی نازل ہوئی، شروعات وحی کے نازل ہونے کی انہی 5 آیتوں سے ہوئی۔ پھر 5 آیتوں کے بعد 6 آیت سے لے کے 19 آیت تک ایک خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی، لیکن ان 6 آیت سے 6، 7 اور 8 یہ 3 آیتوں میں عام حکم بتلایا گیا اللہ رب العزت نے کہ جو آدمی اس طرح کے کام کرے وہ سرکش ہے، اس کے لیے عذاب ہے، وعید ہے۔ کسی کا نام نہیں لیا گیا، کسی کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، 3 آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 8، 9، 10 کے بعد 10 اور 11 اور 12 یہاں سے ابو جہل والے واقعے کی طرف اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں۔ خاص ابو جہل کا وہ واقعہ جس کے تحت یہ آیتیں نازل ہوئی، جس کا شان نزول ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ جب بھی نماز پڑھتے تو یہ نماز پڑھنے سے آپ کو روکتا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے روکا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے اس کے اوپر غصے ہوئے اور جھڑک دیا اس کو، تو اس نے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی کہ آپ جو ہے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، میرے ساتھ اس طرح کی بات کرتے ہیں، میرا مقام آپ نہیں جانتے، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرے پاس بہت بڑا گروہ ہے اور میرے پاس بہت مال دولت ہے، میں اگر اشارہ کروں گا تو میرے خاندان والے، میرے گروہ والے آپ کے اوپر حملہ کر دیں گے اور آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس خاص واقعے کی طرف اللہ رب العزت نے اس آیت میں ذکر فرمایا۔ اللہ پہلے فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ آیت نمبر 9 اور 10 کا ترجمہ ہو۔ اللہ رب العزت اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت بیان فرما رہے ہیں۔ وہ بیان کی کہ اس شخص کو بھی دیکھا جو بندہ ہے
اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات میں سے ایک صفت بیان کی، عبدیت۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا، آپ کو جو ہے عبد کہا کہ میرا بندہ۔ یہ عبدیت بہت اونچی صفت ہے۔ عبدیت کا مطلب ہوتا ہے مطیع اور فرما بردار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت کامل طور پر پائی جاتی ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی جہاں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرنے کے موقع آئے، وہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی کو عبد کہہ کر پکارا اور عبدیت والا لقب دیا۔ معراج کا واقعہ ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت نے جو آیت نازل فرمائی، وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کر پکارا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، عبد کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے عبد کا لفظ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکر فرمایا۔ یہ بہت اونچی صفت ہے عبد کا ہونا، عبدیت۔ سورہ کہف کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی، وہاں عبد کو استعمال کیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، یہاں بھی اللہ رب العزت نے عبد کا لفظ استعمال کیا۔ جب یہ موقع آیا کہ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو ذکر فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ جب عبادت کرتا ہے یعنی نماز پڑھتا ہے تو اس کو روکا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے پہلی یہ صفت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر فرمائی، اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا اِذَا صَلَّى، جب وہ نماز پڑھتے ہیں۔ آگے دوسری صفت بیان کی، اَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى، بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو۔ اَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى، دوسری صفت بیان کی کہ صرف عبد نہیں ہے بلکہ عبدیت کے ساتھ وہ ہدایت پر ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ وہ جس راستے پر چل رہا ہے، جس طرح عبادت کر رہا ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے جو شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے، بلکہ ہدایت پر ہے۔ دوسری صفت بیان کی، اَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى، تیسری صفت بیان کی، او امر بالتقوی، تیسری چیز یہ ہے کہ وہ عبد بھی ہے، ہدایت پر بھی ہے، اور جو ہے تقوی کا اور اللہ کے ڈر کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو اس کی تشکیل کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کا ڈر پیدا کرواتا ہے۔ یہ تین صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ذکر فرمائی۔ عبدیت تو ہے اور عبادت بھی صحیح طریقے سے ہدایت کے مطابق کر رہا ہے، اور ایسے آدمی کو نماز سے روکا جا رہا ہے۔ یہ بڑی سخت بات ہے، بڑی سخت وعید کی چیز ہے کہ ایسے شخص کو نماز سے روکا جاوے۔ نماز سے روکنا یہ بہت خطرناک چیز ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اگر کسی کو نماز سے روکتا ہے تو وہ اس وعید میں داخل ہے۔ لیکن نماز سے روکنا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز بھی وہ شریعت کے مطابق پڑھ رہا ہو، جس وقت شریعت نے کہا اس وقت پڑھ رہا ہو، تب جا کر روکنا گناہ کی چیز ہے۔ لیکن اگر ایسی نماز پڑھ رہا ہے یا اس وقت نماز پڑھ رہا ہے
جبکہ شریعت نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اس وقت اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو کوئی شخص روکتا ہے تو وہ عین شریعت کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھ رہا ہے اور اس کو کوئی آدمی آ کر کہے کہ بھائی اس وقت نفل نہیں پڑھ سکتے، تو یہ نماز سے روکنے والے میں داخل نہیں ہے، بلکہ عین شریعت کے مطابق وہ کام کر رہا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اس وقت کوئی آدمی قضا نماز پڑھ سکتا ہے، اس وقت کوئی سجدہ تلاوت کر سکتا ہے، لیکن نفل نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس وقت اگر کوئی نفل پڑھتا ہے اور کوئی دوسرا اس کو روکتا ہے تو وہ نماز سے روکنے والے میں داخل نہیں ہے، بلکہ وہ تو عین شریعت کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ ہاں، 3 وقت ایسے ہیں جہاں بالکل عبادت سے منع کیا گیا، روکا گیا، سجدہ کرنے سے منع کیا گیا، اور وہ 3 وقت ہے جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہے، اگ رہا ہے، جس وقت سورج بالکل سر پر ہے، استوا جس کو کہتے ہیں، اور تیسرا وقت جس وقت سورج ڈوب رہا ہے، یعنی طلوع کا وقت، استوا کا وقت اور غروب کا وقت۔ اس وقت جو ہے نہ کوئی نفل پڑھی جائے گی، نہ قضا پڑھی جائے گی، نہ سجدہ تلاوت ہوگا اس وقت۔ تو یہ 3 وقت میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے اور اس کو کوئی دوسرا آدمی روکتا ہے تو وہ روکنے والا نماز سے روکنے والے کی وعید میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو عین شریعت کے مطابق اس کو مسئلہ بتا رہا ہے، شریعت کا حکم بتا رہا ہے۔ تو ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں یہ 3 صفات بیان کی گئی کہ وہ عبد بھی ہے، ہدایت پر بھی ہے، اور تقوی اور اللہ کے خوف کی لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ ایسا شخص نماز پڑھ رہا ہے اور تم اس کو روکتے ہو۔ ابو جہل کو تنبیہ کی گئی۔ آگے ابو جہل کے کچھ وصف بیان کیے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں اَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، ابو جہل کے وصف بیان کیے کہ کیا تم نے بھلا اس کو نہیں دیکھا جو روکنے والا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ حق کو جھٹلاتا ہے اور حق سے منہ موڑتا ہے۔ کذب وتولی، حق کو جھٹلاتا بھی ہے، اس کا انکار کرتا ہے اور حق سے منہ موڑتا ہے۔ یہ 2 چیز ابو جہل کے متعلق بیان کی گئی۔ ابو جہل کے اندر پہلے ہی آلریڈی برائی تھی کہ وہ ایسے شخص کو نماز سے روک رہا تھا، یہ خود ایک برائی تھی، اور پھر مزید اس پر یہ برائی کہ وہ حق سے منہ بھی موڑ رہا ہے، حق کو جھٹلا بھی رہا ہے۔ ایسا شخص جو ہے اس کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ کیا بات ہے؟ وہ آگے کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، یہاں یہ آیت اگرچہ ابو جہل کے متعلق ہے، لیکن انسان کو، ہر شخص کو اس آیت کو ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ بزرگان دین کے یہاں اس آیت کا مراقبہ بھی کروایا جاتا ہے، یعنی تنہائی میں، اکیلے میں، خلوت میں بیٹھ کر وہ اس آیت کو ذہن میں رکھ کر، اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کر سوچے، اور سوچے گا جب تنہائی میں اور اس کو پڑھے گا، اس کا ورد کرے گا، تو اس کے اندر اللہ رب العزت کا استحضار پیدا ہوگا۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا اسے معلوم نہیں ہے، یعنی بندے کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس کو زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ ہر موقع پر، ہر عمل کے وقت وہ یہ ذہن میں لاوے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
ایک آدمی کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اطراف میں دیکھتا ہے، آزو بازو دیکھتا ہے کہ بھائی کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ اس وقت وہ گناہ کر ڈالتا ہے۔ اگر اس کو معلوم ہو جاوے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا ہے تب بھی وہ گناہ نہیں کرے گا کہ وہ بچہ دیکھ رہا ہے۔ جب ایک بچے کے دیکھنے پر وہ گناہ سے رک جاتا ہے، جب کسی آدمی کے دیکھنے کا اس کو شبہ ہو جاتا ہے تو وہ گناہ سے رک جاتا ہے، تو جب اس کے اندر اس آیت کا استحضار پیدا ہو جائے گا کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اس کے اندر استحضار والی صفت پیدا ہوگی۔ بہت سی مرتبہ مجالس کے اندر اگر کسی گناہ کے متعلق بات ہوتی ہے تو اس وقت اس گناہ کا جب تذکرہ آتا ہے بہت سے لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، ایسا گناہ کرتا ہے، وہ ایسا گناہ کرتا ہے۔ حالانکہ جب تنہائی ہوتی ہے تو وہ نعوذ باللہ اور استغفار پڑھنے والا خود اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس کو شاعر کہتا ہے بہت مشکل ہے بادئے گلگوں سے خلوت میں بچنا، بہت مشکل ہے بچنا بادئے گلگوں سے خلوت میں، بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا۔ یاروں میں، دوستوں میں معاذ اللہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ توبہ توبہ معاذ اللہ، اللہ بچاؤ ایسے گناہ۔ اور جب خلوت ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، تو اس وقت وہی معاذ اللہ کہنے والا اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا استحضار پیدا کرنے کے لیے یہ آیت بہت متاثر ہے، مؤثر ہے۔ یہی آیت کا استحضار صحابہ کرام کے اندر بھی موجود تھا، یہاں تک کہ صحابہ کے اندر یہ استحضار کامل درجے کا، اس درجے کا موجود تھا کہ جب وہ استنجا کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھتے تھے اور اپنے سطر کو کھولتے تھے تو اس وقت وہ تھوڑا جھک جاتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہم کیسے پیشاب کریں، کیسے استنجا کریں، اپنے سطر کو کیسے کھولے۔ اللہ رب العزت نے وہ صفت بھی قرآن میں بیان کی صحابہ کرام کی کہ ہم جو ہے ہر وقت دیکھنے والے ہیں، لیکن جو ضروری چیز ہے، جو ضرورت کی چیز ہے، اس کے لیے تو ہم نے اجازت دی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا استحضار پیدا کرنا چاہیے، اور ابو جہل کے تحت یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہ آیت جو ہے امت کے ہر شخص کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب ابو جہل کے اس عمل کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے کیا سزا مقرر ہوئی اور اس کے اندر کیا چیزیں بیان کی، وہ آگے انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ سبحان اللہ۔